حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور معزز پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے، سورہ الصافات اور سورہ الانعام میں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آپ کا اصل نام الیاس بن یاسین تھا اور آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ مورخین کے مطابق آپ کا مسکن فلسطین یا لبنان کے علاقہ بک میں ہی تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جب وہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے تھے اور بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، حضرت الیاس کی قوم ایک بت بال کی پوجا کرتے تھے۔ بال ایک دیوتا تھا جسے بارش، زرخیزی اور قوت کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ بال کی پوجا خاص طور پر لبنان کے علاقوں میں عام تھی۔ قوم نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، جس پر حضرت الیاس علیہ السلام کو سخت دکھ ہوا۔ وہ اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے اور اسی کی عبادت کی جائے، مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت حکمت اور نرمی سے اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا تم بال کو پکارتے رہو گے اور سب سے بہتر خالق اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ سورہ الصافات آیت نمبر 125 سے 127۔ لیکن قوم نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ وہ دنیاوی لذتوں اور رسم و رواج میں ایسے گم ہو چکے تھے کہ انہیں اللہ کی وحدانیت سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ جب قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کی دھمکی دی۔ آپ کی دعا سے ان پر قحط مسلط کر دیا گیا۔ کئی سال تک بارش نہ ہوئی، زمین بنجر ہو گئی اور بھوک پھیلنے لگی۔ اس کے باوجود انہوں نے توبہ نہ کی، بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام سے اور بھی زیادہ دشمنی اختیار کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات سے نوازا۔ آپ کی دعا سے بارش رک گئی اور آپ ہی کی دعا سے بارش نازل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں سے مردے زندہ ہوئے، بیمار شفا یاب ہوئے اور خشک زمینوں میں زرخیزی آئی۔ ان معجزات کا مقصد صرف قوم کو راہ ہدایت دکھانا تھا، مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے خاص شاگرد اور خدمت گزار تھے۔ ان کے ذریعے حضرت الیاس علیہ السلام نے دین کی تعلیم کو آگے بڑھایا۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل طور پر پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ بعض روایات کے مطابق انہیں ایک آتشی رتھ، چمکتے ہوئے گھوڑوں والے رتھ میں آسمان کی طرف لے جایا گیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نہایت مقرب بندے تھے۔ بعض علماء کے مطابق وہ قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے، لیکن اس بارے میں قطعی رائے دینا مشکل ہے، کیونکہ قرآن اور صحیح احادیث میں اس کی واضح طور پر کوئی تصدیق نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر عزت و احترام کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور عذاب کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، مگر اللہ کے مخلص بندے اس سے مستثنا ہیں۔ سورہ الصفات آیت 123 سے 128۔ اگر ہم اس بیان کی